اب کالی سلف ایک بائیوکیمک دوا ہے جس میں پوٹیشیم اور سلفر یہ دونوں عناصر آپس میں ایک کیمیکل عمل میں بندھے ہوئے ہیں، اور چونکہ سلفر بھی بہت چوٹی کی دوا ہے اور پوٹیشیم بھی ایک بہت چوٹی کی دوا ہے، اس لیے تقریباً جسم کے ہر حصے پر یہ اثر انداز ہے، اور اتنی بیماریاں اس میں مذکور ہیں، اور اتنی بیماریوں کا شفا پانا باقاعدہ اوتھینٹک ریکارڈ میں ہے کہ آپ کو میں سنا تو دوں گا، لیکن اس کو یاد رکھنے کا کوئی سلیقہ طریقہ نہیں ہے۔ ہر بیماری پہ یا تو اس کو استعمال کیا جائے، اس لیے جب تک اپنے تجربے سے یہ معلوم نہ کیا جائے کہ آخر وہ کون سی جگہ ہے جہاں کالی سلف استعمال ہونی چاہیے اور ضرور مفید نتیجہ نکالے گی، کوئی اور ذریعہ نہیں ہے اس کو معلوم کرنے کا۔ ہر چیز ملتی ہے اس میں، کچھ بھی آپ سوچ لیں وہ اس میں موجود ہے، کیونکہ پوٹیشیم اور سلفر بہت وسیع الاثر ایلیمنٹس ہیں جنہوں نے انسانی جسم کی تخلیق میں حصہ لیا ہے۔ اس وجہ سے یہ میں آپ کو سناتا ہوں اب اس کی باتیں۔ اب 3 دوائیں ہیں جن کے متعلق کہتے ہیں آفیشیل ریکارڈ ہے کہ ایپیلیپسی کیور ہوئی ہے، صرف اس میں آرام نہیں آیا، اور سلفر کا ایلیمنٹ ہے اس میں جو ضرور اس پر اثر انداز ہوتا ہوگا، کیونکہ کیلکیریا سلف بھی ایک چوٹی کی دوا ہے جس سے بعض دفعہ ایپیلیپسی روٹ آؤٹ ہو جاتی ہے، مگر ضروری نہیں کہ ایک ہی خوراک میں ہو، بعض دفعہ کچھ وقفے کے بعد دینی پڑتی ہے، کچھ متبادل علاج بھی کرنے پڑتے ہیں بیچ میں، لیکن کیوریٹو ہونا اس کا بے شک ہے۔ کالی سلف میں بھی یہی بات پائی جاتی ہے، لیکن کیوں کس ایپیلیپسی میں کوئی تفصیل نہیں پتا، اس لیے جو ہومیوپیتھس ہیں وہ اس کو بائیوکیمک کو اس لیے زیادہ اہمیت نہیں دیتے کیونکہ یہ ان کی وہ پروونگ نہیں ہوئی۔ اگر پروونگ ہو گئی ہو تو عین قاعدہ قانون کے مطابق آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ فلاں بات یوں پائی جائے تو اس قسم کی ایپیلیپسی میں کالی سلف ضرور کام کرے گی۔ ایسی چیز آپ کو ان کی کتابوں میں ملتی، کہتے ہیں ایپیلیپسی کے لیے مفید ہے، تو توش تک بازی سے کام لینا پڑے گا۔ مگر اگر کہیں اٹک جائیں آپ اور دوسری دوائیں جو عام روزمرہ کی ہیں کام نہ آئیں تو پھر اس کو نہیں بھولنا چاہیے۔ بعض دفعہ یہ جو ہے نا بائیوکیمک دوا، یہ ایسے وقت کام آ جاتی ہے جبکہ دوسری دوائیں سب ناکام ہو جاتی ہیں، اس لیے ان کا علم ضرور رہنا چاہیے اور ذہن کے کسی گوشے میں محفوظ رکھنا چاہیے ان کو۔ اب کیا ہے ایپیلیپسی، لیوپس، ایپیتھیلیوما۔ ڈاکٹر صاحب ایپیتھیلیوما کیا تعریف کریں گے آپ؟ اسکن کینسر، یہ جو میوکس میمبرین کا کینسر ہے اس کو بھی ایپیتھیلیوما کے اندر لا سکتے ہیں؟ نہیں، اس کو کیا کہتے ہیں؟ انتڑیوں کے اندر کی جو یہ کینسر کو سنا نہیں، اینڈوتھیلیل کینسر اینڈوتھیلیل پرٹیکولرلی ویسکولر میں آتا ہے۔ ایپیتھیلیل تو میوکس میمبرین جو ہے وہ بنتی ہے ایپیتھیلیم سے۔ وہی تو میں کہہ رہا تھا، یہ مان نہیں رہے تھے ڈاکٹر صاحب، یہ تو بات میں کہہ رہا تھا کہ ایپیتھیلیوما میں صرف سکن نہیں بلکہ میوکس میمبرین بھی داخل ہونی چاہیے، ہوتی ہیں۔ میوکس میمبرین بنتی ہے ایپیتھیلیم سے۔ اب یہ دیکھنے یہ بڑی مشکل ہے، تازہ پڑی لڑکیاں جو ہیں یہ مصیبت ڈالی ہوئی قرآن ڈاکٹروں کو ہو جاتا ہے، تو ایسی بات ہے۔ اور بعض اصطلاحیں کسی دور میں استعمال ہوتی ہیں، کسی میں نہیں ہوتی۔ اب ایک اصطلاح ہیپاٹائزیشن تھی، اس کا ڈاکٹر مجیب صاحب نے صاف جواب دے دیا تھا کہ کوئی ایسی اصطلاح ایلوپیتھک میں نہیں ہے، اور وہ اصطلاح یہ ہے کہ جب نمونیا وغیرہ میں لنگز کی کنسسٹنسی جگر کی کنسسٹنسی سے مشابہ ہونے لگے، اس کا مطلب ہے کہ وہ سولیڈیفائی ہو رہا ہو،
تو وہ بہت خطرناک صورت ہے، پھر ایسا مریض بڑی جلدی مر جاتا ہے. اس میں بعض دوائیں لائکوپوڈیم، سلفر اونچی طاقت میں لازماً دینی پڑتی ہیں. تو ڈاکٹر صاحب تو چھٹی کرا چکے تھے مجھے اس سے. میں وہاں گیا نا ہارٹلے پول ابھی پیچھے، تو پھر رمضان نے مجھے بتایا کہ نہیں ہے اس طرح. ہیپاٹائزیشن کا ایگزیکٹلی یہی مطلب ہے. ہیپٹ تو لیور سے تعلق رکھتا ہے نا، تو جب لنگز لیور کی شکل اختیار کرنے لگیں تو اس کو ہیپاٹائزیشن کہتے ہیں. اس لیے اصطلاحیں بدلتی رہتی ہیں، کئی نئی پیدا ہو جاتی ہیں. اور اب یہ بتاؤ تم کہ لیوپس کی تعریف کیا ہے؟ کافی بیماریاں کور ہوتی ہیں جلد کی جو لیوپس کے اندر آتی ہیں، لیکن ان کا نرو سے ضرور تعلق ہوتا ہے. غالباً یعنی ہومیوپیتھک ٹریٹمنٹ میں یہ ملتا ہے. آپ کو کیا علم ہے اس کی، کیا تعریف کرتی ہیں آپ؟ اسکن کی ڈیزیز ہوتی ہے جس میں لیوپس عام انفیکشن نہیں ہے. لیوپس تو وہ انفیکشن ہے جس کا علاج ہی نہیں ہے عملاً ان کے پاس کوئی. اکثر امریکہ سے جو میرے پاس مریض آتے ہیں، لیوپس زیادہ عورتوں میں ہے مردوں کے مقابلے پر، اور امریکہ میں بہت ہے کثرت سے. جی سسٹمک لیوپس کیا؟ لیوپس ایریتھمیٹوسس آٹو امیون ڈیزیز. ہاں اب وہی میں کہتا ہوں اعصاب سے کوئی تعلق ہے یا ڈیفنس سسٹم سے تعلق ہے. آٹو امیون ہے ہاں، خود ہی اس کی وجہ سے جسم کے اوپر جلد پہ خاص طور پر بیماریاں مختلف شکل کی پیدا ہوتی رہتی ہیں. ان کا علاج ان سے ہوتا نہیں، اور مریض پھر آہستہ آہستہ ودر آؤٹ کر جاتا ہے. اس میں یہ مفید ہے، یہ میں آپ کو سمجھا رہا ہوں. باقیوں کو آپ سے اس لیے کہلوایا تھا کہ کسی کو لیوپس کی سمجھ نہیں آئے گی کیا چیز ہے. ٹھیک ہے؟ ملیریا اگر بگڑ جائے تو اس میں بھی کالی سلف بہت مفید ہے. اس لیے جہاں ہمارے دوسرے نسخے اکثر کام کرتے ہیں، اس کی غالباً ضرورت ہی نہیں پڑے گی، لیکن کبھی ضرورت پڑ سکتی ہے، تو کالی سلف کو نہ بھولیں. نزلاتی تکلیفیں جہاں بھی ہوں ان میں میوکس تھک ہوتی ہے یا گرینش ہوگی یا یلو چپکنے والی، اور اسی طرح جو خشک، یہ نمایاں بات ہے، جو خشکی کی طرف مائل ہو وہ گرین ہو جاتی ہے، جو نسبتاً پتلی ہو وہ زرد ہو جاتی ہے. جس کا مطلب یہ ہے کہ زردی پہلی سٹیج ہے اور خشکی بعد کی سٹیج ہے. اس کا نزلہ اگر لیکوڈ یعنی جب وہ تھن ہو اور واٹری ہو، اس کو اگر ٹھیک نہ کیا جائے تو پہلے سفیدی سے زردی کی طرف مائل ہوتا ہے، پھر وہ گاڑھا ہونا شروع ہو جاتا ہے، پھر چپکنے والا بن جاتا ہے. ایسا نزلہ پھر بعض دفعہ مستقل مریضوں کی زندگی کا حصہ بن جاتا ہے، اور ایسے کرونک نزلے میں اس کو یاد رکھنا چاہیے. خاص طور پر اگر اس کا چھاتی سے تعلق ہو اور پیچھے ہی نہ چھوڑے تو اس میں کالی سلف کو کبھی نہیں بھولنا چاہیے. اس کو پلسٹیلا بھی کہتے ہیں، سوشلرز کی میڈیسنز کی بایوکیمی کی پلسٹیلا بھی کہتے ہیں کالی سلف کو، کیونکہ اس میں بہت سی علامتیں پلسٹیلا سے ملتی جلتی ہیں. گرمی سے تکلیفوں کا بڑھنا، ٹھنڈ سے آرام، مگر سب علامتیں نہیں ملتی، بہت سی ملتی ہیں. کھلی ہوا میں اس کو مریض کو فائدہ پہنچتا ہے. کھانسی میں بھی ٹھنڈی ہوا سے فائدہ پہنچتا ہے، ٹھنڈے پانی سے فائدہ پہنچتا ہے، بجائے اس کے کہ گرم پانی سے پہنچے. اب یہ عجیب بات اس میں یہ بھی ہے کہ اگر انسان ایکسرسائز کرے، یہ مریض ہو، اوور ہیٹ ہو جائے تو اس وقت اس کو نزلہ ہو جائے گا.
اکثر یہ تو ہوتا ہے کہ اگر انسان ورزش کر کے بے احتیاطی کرے، کپڑے جلدی اتار دے تو اس کو نزلہ ہو جاتا ہے، لیکن یہاں یہ بات کی ٹھنڈ نہیں نزلہ پیدا کرتی، جسم کا خود بہت زیادہ گرم ہو جانا اس کو کمزور کر دیتا ہے اور اس کو نزلہ ہو جاتا ہے۔ اس میں مسلز کے فلیبی ہونے کا رجحان پایا جاتا ہے۔ دو قسم کی مسکولر بیماریاں ہیں، یا تو مسلز آہستہ آہستہ فیڈ آؤٹ کر جاتے ہیں، کمزور ہوتے ہوتے وہ سکڑنے لگ جاتے ہیں اور ان میں جان ختم ہوتی رہتی ہے، یا اس میں فلیبی ہو جانا، ان کا ٹون ختم ہو جاتی ہے۔ اور فلیبی ہونا اور ٹون کا ختم ہونا لیور میں بھی دکھائی دیتا ہے، دل میں بھی دکھائی دیتا ہے۔ ایسے مریض جن کے لیور میں فیٹی جنریشن ہو، جن کے دل کے مسلز پھیل رہے ہوں اور ان میں ٹون نہ رہے اور سارا جسم فلیبی ہو، لٹکے ہوئے سے مسلز ہوں، اس میں یہ بہت مفید ہے۔ لیکن یہ میں آپ کو وارن کر دیتا ہوں، یعنی تنبیہ کرتا ہوں کہ یہ فوری اثر کی دوا نہیں ہے ایسی چیزوں میں، لمبے عرصے تک چھوٹی طاقت میں کھلانی پڑے گی، ایک اونچی طاقت کی کام نہیں آئے گی۔ اس کو گویا کہ غذا کا حصہ جیسا بنتا ہے نا، وٹامن دینی شروع کر دیتے ہیں۔ کالی سیلف پہ ایسے مریض کو ڈال دیں تو چند مہینے کے اندر اندر اس کو محسوس ہوگا مجھ میں جان آنی شروع ہو گئی ہے، اور بہت حد تک جسم کی بھی اور جگر کی چربی بھی پگھل جاتی ہے۔ تو اس پہلو سے یہ دوا بہت ہی کارآمد ہے۔ ایسی بہت سے مریض ہمیں روزمرہ ملتے رہتے ہیں، خاص طور پر خواتین میں، چونکہ ان کو بہت زیادہ بوجھ پڑا ہوتا ہے، بچے پیدا کرنا، سنبھالنا، وہ جب تھک جائیں آخر پر آ کے تو ان کو یہ تکلیفیں عام طور پر ہو جاتی ہیں۔ جگر میں بھی چربی، جسم کے اعصاب پھیل گئے، ان میں چربی جمع ہونی شروع ہو گئی، دل میں طاقت نہ رہی، سانس جلدی چڑھنے لگ جاتا ہے۔ تو گیو دم کالی سلف کنٹینیوسلی فار لانگ پیریڈس۔ کالی فاس لمبے عرصے تک چھوٹی طاقتوں میں دی جائے تو یہ مفید ہوگی۔ باقی اس میں ہیوینس اور لنز ہو تو اس کا تبھی نتیجہ ہے جب یہ ساری باتیں ہوں تو ٹانگوں میں تو بوجھ ہونا ہی ہوا، لگتا ہے ٹانگوں میں جانی بھاری ہو گئی ہیں۔ جسم عموماً سست ہو جاتا ہے، دردیں آوارہ ہو جاتی ہیں، کبھی کہیں کبھی کہیں۔ بہت سی تکلیفیں ہیں جن کو لمس تکلیف دیتی ہے، یعنی ان کو بڑھا دیتی ہے، اور خاص طور پر اس کے اندر جو نروز کے دباؤ کی وجہ سے لمز میں دردیں ہوتی ہیں، مثلا ریڑھ کی ہڈی میں دباؤ آ گیا ہے اور دائیں ٹانگ میں یا بائیں ٹانگ میں یا اوپر سے کسی حصے میں دائیں بازو میں درد بڑھ جائے، اور اگر آپ اس کو مالش کریں یا ہاتھ سے دبائیں تو تکلیف کو فائدہ ہونے کی بجائے بہت سخت بھڑک اٹھے، اس میں کالی سلف کو یاد رکھیں۔ یہ جو رد عمل ہے اس کا بنیادی طور پر کالی سے تعلق ہے۔ کالی کارب میں بھی یہ لمس تکلیف دیتی ہے، اور مگر فرق یہ ہے کہ اس میں دباؤ فائدہ دیتا ہے، پریشر نقصان نہیں پہنچاتا، لیکن جو چھوٹی لمس ہے وہ کالی کارب میں ہمیشہ تکلیف دیتی ہے، اور اس میں وہ لمس سی تکلیف دیتی ہے، دباؤ کی بات نہیں ہو رہی، مگر جب مساجنگ شروع کرتے ہیں تو بڑی جلدی درد بھڑک اٹھتا ہے، اس کے خلاف رد عمل دکھاتا ہے۔ کیوں جی مٹھیاں بند، ایک آگے پھر بعد میں پڑھیں گے، اس میں کافی رہتا ہے یہ مضمون جتنا
इंशाल्लाह कल है ना क्लास, मुझसे एक और दुआ भी ले लेना और इसको भी ठीक करा लो। और कोई सवाल करना है किसी ने आधे मिनट का या नहीं? जी हाँ, तो आपने एक औरत को एक लड़की को दी थी बरस के लिए दवाई, किसके लिए? बरस के लिए फिर दवाई जी, जी। दी थी। तो वो 1 महीना से खा रही थी, तो उसके अब एक और जगह कुछ पैदी हो रही है, अच्छा, तो डॉक्टर कितनी बोला। देर खानी चाहिए उसे? मैं कह रहा हूँ डॉक्टर बदल ले। अगर फायदे की वजह नुकसान हो रहा है तो फिर क्यों कराती है इलाज बेचारी है? वो लेके आई थी ना मुझे इसको। समझ गया हूँ। जो पहले बरस के निशान थे उनको तो बताओ। उनको भी नहीं अभी। हाँ, तो फिर दवा बदलाओ या डॉक्टर बदलो, समझ गई हो? उसकी इलामतें दोबारा दो, नुस्खा भेजो, सलीम को दे देना, मैं देख के कर दूंगा। ठीक है। इसमें ज़्यादा मेरे पास चॉइस नहीं है बरस में, 1-2 तजुर्बों के लिहाज से महदूद तजुर्बा है। 2-3 दवाएं हैं, काम कर गई तो कर गई, वरना डॉक्टर बदलो। ठीक है? अस्सलाम वालेकुम।